اریز کو استعمال کرتے ہوئے لوپس کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے ارے کو آئٹریٹ کیا تھا. آئٹریٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ارے میں سے سارے ایلیمنٹس جو تھے وہ نکالے تھے اور ان کو ڈسپلے کرایا تھا, ان پہ اسٹائل امپلیمنٹ کیے تھے. اور یہ اگر میں اس کو اوپن کروں براؤزر میں تو آئی ول بی سکسیزفلی ڈیمانسٹریٹنگ دی ایگزیکٹ اسکیم, یہ والی. ٹھیک ہے, پھر ہم نے ٹیبل سے پرنٹ کیا تھا اینڈ وی ڈیڈ سم تھنگ, وی ڈیڈ ان فیکٹ لاٹس آف تھنگس. سو یہ پرامپٹ والا فنکشن کدھر ہو رہا ہے؟ اچھا یہ آ رہا ہے. سو آئی ول بی ڈیلیٹنگ اٹ, بلکہ آئی ول بی ڈیلیٹنگ ایوری تھنگ ریگارڈنگ اٹ. سو ہم نے لوپس پڑھ لیے, ہم نے فنکشنز بھی پڑھ لیے, ہم نے اریز بھی پڑھ لی, ہم نے بیسکس بھی سارا کچھ کور کر لیا, اور ہم نے اسائنمنٹس بھی دیکھ لی. تو آج ایک نیا ٹاپک پڑھتے ہیں, اور اس کے بعد ہم وی ول بی ان اے پوزیشن کہ ہم فل فلیج ایچ ٹی ایم ایل پہ موو کریں گے. مطلب جاوا اسکرپٹ بیسکس آلموسٹ ہماری کور ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, سو ٹوڈیز ٹاپک از آبجیکٹ. ٹھیک ہے جی, آبجیکٹس ان جاوا اسکرپٹ. ویسے مجھے کوئی آبجیکٹ کی بتا سکتا ہے ڈیفینیشن؟ غالباً آپ پروگرامنگ کے کانٹیکسٹ میں نہیں بتا سکیں گے بیکاز آپ نے آبجیکٹس نہیں پڑھے. آپ ریئل لائف میں آبجیکٹ کی مثال یوں لے لیں, ایوری تھنگ دیٹ وی کین سی اراؤنڈ اس از این ایگزامپل آف این آبجیکٹ. مثال کے طور پہ میرے پاس ابھی ایک موبائل فون پڑا ہوا ہے, یہ ایک آبجیکٹ ہے. آپ کے سامنے لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے, لیپ ٹاپ از این آبجیکٹ. ہر وہ چیز جو فزیکلی ایگزسٹ کرتی ہے اپنے ریئل لائف انوائرمنٹ میں, یہ پروگرامنگ سے ہٹ کے بتا رہا ہوں, نارمل ڈیلی لائف کے کانٹیکسٹ میں بتا رہا ہوں, ہر وہ چیز جو فزیکلی ایگزسٹ کرتی ہے وہ آبجیکٹ کہلا سکتی ہے. وہ ایک آبجیکٹ ہوتی ہے, کہلا سکتی نہیں بلکہ مان لیں اس کو کہ وہ آبجیکٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہمارا لیپ ٹاپ ایک آبجیکٹ ہے, ماؤس ایک آبجیکٹ ہے, کی بورڈ ایک آبجیکٹ ہے, موبائل ایک آبجیکٹ ہے, ہم خود ایک آبجیکٹ ہیں, یاسر ایک آبجیکٹ ہے, علی ایک آبجیکٹ ہے, شاہد صاحب ایک آبجیکٹ ہیں, وقاص ایک آبجیکٹ ہے. ایوری تھنگ دیٹ ایگزسٹ فزیکلی ان دا ورلڈ از این آبجیکٹ. اچھا, اب آبجیکٹ کو سمجھنے کے لیے دو چیزوں کا آپ کو سمجھنا ضروری ہے. اگر ہم ٹیکنیکلی یہ دیکھیں تو جب بھی آپ کسی آبجیکٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ کے یعنی میں مثال کے طور پہ موبائل کی بات کروں تو موبائل کی بات فوراً سنتے ہی آپ کے ذہن میں آ جائے گا, ہاں یار ایک چھوٹی سی اسکرین ہوگی, اس کے دو بٹن ہوں گے رائٹ سائڈ پہ لیفٹ پہ, اس کی اسکرین ٹچ ہوگی, اس پہ ڈفرینٹ فنکشنز پرفارم ہو گئے ہوں گے, تو آپ کے ذہن میں یہ فوراً یہ بات آ جاتی ہے. جب میں مثال لوں فار ایگزامپل گائے کی, کاؤ کی, تو فوراً آپ کے ذہن میں یہ خیال آ جائے گا ہاں یار وہ ایک چیز ہوتی ہے جس کی چار ٹانگیں ہوتی ہیں, جس کا کلر جو ہے وہ وائٹ ہوتا ہے یا ڈفرینٹ مطلب کمبینیشن آف کلر میں ہوتی ہے. گائے جو ہے وہ دودھ دیتی ہے, دو اس کے سینگ ہوتے ہیں, دو اس کے کان ہوتے ہیں, چارہ کھاتی ہے, یہ بیہیویئر ہے, وہ بیہیویئر ہے. تو یہ ایک آبجیکٹ کی آپ نے پرسیپشن کی, یعنی سوچا اس کو, یا آپ کو آٹومیٹیکلی پتہ لگ گیا کہ گائے اس طرح کی ہوتی ہے. پھر میں نے کہا ہیومن بینگ, اب میں کسی انسان کا نام لوں گا تو آپ کو فوراً آپ کے ذہن میں سب کانشیسلی یا کانشیسلی آ جائے گا جی ہاں ہیومن بینگ ایسے ہوتے ہیں, ان کی دو ٹانگیں ہوتی ہیں, وہ بات کر سکتے ہیں, وہ چل سکتے ہیں, وہ کھا سکتے ہیں, ان میں عقل ہوتی ہے, وغیرہ وغیرہ. اسی طرح جب میں لیپ ٹاپ کی بات کروں تو آپ کے ذہن میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی آبجیکٹ جاوا اسکرپٹ میں سمجھنے کے لیے آپ کو ریئل لائف آبجیکٹ میں یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آبجیکٹ کے متعلق دو چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. دنیا میں جتنے بھی آبجیکٹس ہیں نا ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہمیں دو چیزیں چاہیے, ایک ان کی پراپرٹیز, دوسرا ان کا بیہیویئر. اچھا, آبجیکٹ کی پراپرٹیز کیا ہوتی ہیں؟ ابھی دیکھیں میں نے گائے کی مثال دی آپ کو, تو میں نے کہا جی گائے کی چار ٹانگیں ہوتی ہیں, گائے کا کچھ اسپیسیفک کلر ہوتا ہے, گائے کی کچھ دو سینگ ہوتے ہیں, گائے دودھ دیتی ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ میں کیا بیان کر رہا ہوں گائے کے متعلق؟ جواب دے دیں. کریکٹر سر. کیریکٹرسٹکس یا پراپرٹیز ہے نا, پراپرٹیز کس کو کہتے ہیں؟ خصوصیات. پراپرٹیز. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ میں ایک اسٹوڈنٹ اپنے کلاس کے اسٹوڈنٹ کو ایکسپلین کروں, مثال کے طور پہ وقاص ہے, تو اب میں صرف اسٹوڈنٹ کہوں گا تو ایوری بڈی وڈ گیٹ کنفیوزڈ وچ اسٹوڈنٹ, کیونکہ دیر آر سو مینی اسٹوڈنٹس ان دا کلاس. ان فیکٹ ان دس کیس دیر آر 3 or 4 بٹ دے مے بی 40 or 50 اسٹوڈنٹس. لیکن جب میں کسی اسٹوڈنٹ کو ایکسپلین کروں گا تو کیا کروں گا, ان کی کن کن چیزوں سے اسے ایکسپلین کروں گا؟ نیم آف دا اسٹوڈنٹ, فادر نیم آف دا اسٹوڈنٹ, ای میل ایڈریس اس کا, اس کا ویٹ, اس کی ہائٹ, اس کی کاسٹ, جتنی مرضی ایکسپلینیشن میں چلے جائیں پراپرٹیز بڑھتی جائیں گی. جتنا زیادہ اس بندے کے بارے میں آپ انفو لینا چاہیں گے
اتنی اس کی زیادہ پراپرٹیز کو ڈسکس کرنا پڑے گا، کھنگالنا پڑے گا. سو پراپرٹیز ایکسپلین دی آبجیکٹ. سمجھ آ گئی بات؟ یہ یوں کہہ لیں کہ ایوری آبجیکٹ مسٹ ہیو سم پراپرٹیز اینڈ دوز پراپرٹیز ایکسپلین دیٹ پرٹیکولر آبجیکٹ. تو میں لفظ ایٹریبیوٹ یا پراپرٹیز یا کیریکٹرسٹکس، یہ تینوں ایک ہی معنی کے لیے استعمال کروں گا. ایوری آبجیکٹ، ہر آبجیکٹ کی کچھ کیریکٹرسٹکس یا پراپرٹیز یا ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، اور وہ ایٹریبیوٹس کیا ہیں؟ نام آپ کا ایک ایٹریبیوٹ ہے، آپ کی ایج آپ کا ایک ایٹریبیوٹ ہے، فادر نیم ایٹریبیوٹ ہے، فون نمبر ایٹریبیوٹ ہے، وغیرہ وغیرہ. جو میں نے کاؤ کی ایگزامپل لی اس کیس میں، کاؤ نیم آف این اینیمل، بیسیکلی تو وہ جینیرک اینیمل ہے نا، تو نیم کیا ہے اس کا؟ کاؤ. اس کی ہائٹ کیا ہے، اس کی ایج کیا ہے، اس کے وہ دودھ کتنا دیتی ہے، اس کا کلر کیا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. موبائل کی ایگزامپل لے لیں تو موبائل ماڈل کیا ہے، موبائل کا نیم کیا ہے، موبائل کی ریزولوشن کتنی ہے، موبائل کا کیمرے کے اسپیکس کیا ہیں، موبائل وغیرہ وغیرہ، بیٹری کتنی ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کا کوئی بھی آبجیکٹ اٹھا لیں تو اس آبجیکٹ کو پراپر انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو اس کی کیریکٹرسٹکس یا اس کی پراپرٹیز یا اس کی تیسرا کیا نام لیا تھا میں نے، ایٹریبیوٹس. تو یہ تینوں ایک ہی چیز کا نام ہے. میں کیریکٹرسٹک بولوں، پراپرٹیز بولوں، ایٹریبیوٹ بولوں، آپ نے ایک ہی سمجھنا ہے. ڈونٹ گیٹ کنفیوز. تو ہر آبجیکٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہمیں اس کی پراپرٹیز چاہیے. بات سمجھ آ گئی؟ آبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ جی سر. اوکے. اب میں نے شروع میں بولا کہ آبجیکٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے دو چیزیں چاہیے. ایک تو میں نے بتا دیجیے اس کی پراپرٹیز، وہ اس آبجیکٹ کو ایکسپلین کرے گی. کوئی تکا لگا سکتا ہے وہ دوسری چیز کون سی ہے جو آبجیکٹ کو ایکسپلین کرتی ہے؟ بیہیویئر سر. دیٹس گڈ. بیہیویئر، ویری گڈ. اب بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ جیسے میں نے کہا نا کہ گائے کے یا اس کے کچھ ایٹریبیوٹس ہیں، دے آر اسپیسیفک ٹو دی انٹرنزک ایگزسٹنس آف دیٹ اینیمل، بٹ اس کے کچھ بیہیویئرز بھی ہیں جو وہ ایگزیبٹ کرتی ہے. مثال کے طور پہ گائے کھاتی ہے، گائے چلتی بھی ہے. اب یہ کھانا جو ہے یہ اس کی پراپرٹی نہیں ہے بلکہ اس کا بیہیویئر ہے. یعنی جو بھی فنکشن پرفارم کرتا ہے کوئی چیز یا کوئی آبجیکٹ، اس فنکشن کو ہم بیہیویئر کہتے ہیں. تو بیسیکلی ہر آبجیکٹ جو دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے، چاہے جاندار ہو چاہے بے جان ہو. ابھی آپ سوال آپ کے ذہنوں میں آ سکتا ہے بے جان چیز کیسے بیہیویئر ایگزیبٹ کر سکتی ہے؟ تو ہم پروگرامنگ میں اس کو سیمولیٹ کریں گے تو پھر میں آپ کو اس کا جواب بھی دے دوں گا. فی الحال صرف اتنی بات یاد رکھ لیں کہ ہر آبجیکٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک اس آبجیکٹ کی پراپرٹیز اور دوسرا اس آبجیکٹ کے بیہیویئر. ٹھیک ہے؟ جیسے ہیومن کی بات کریں تو ہیومن کین واک، ہیومن کین ٹاک، ہیومن کین ایکٹ، ہیومن کین ری ایکٹ اور سم تھنگ لائک دیٹ، ہیومن کین ایٹ. اسی طرح اینیمل کے بیہیویئرس کچھ اور ہوتے ہیں، ہیومن کے بیہیویئر کچھ اور ہوتے ہیں. اگر میں کسی اور برڈس میں سے کسی آبجیکٹ کی مثال لوں تو ان کے بیہیویئرس کچھ اور ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی آبجیکٹ ایگزسٹ کرتے ہیں، ہر آبجیکٹ کے اپنے بیہیویئرس اور ہر آبجیکٹ کی اپنی پراپرٹیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے؟ یعنی ان ادر ورڈز، اگر ان اے نٹ شیل، ایوری آبجیکٹ از یونیک ان اٹس از نہیں may be unique in its behavior as well as its properties. I repeat, every object may be unique in its behaviors as well as in its properties. اب میں نے لفظ میں کیوں استعمال کیا؟ بیکاز دو ڈفرینٹ آبجیکٹس کے بیہیویئر سیم بھی ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ وہ یونیک ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات سیم بھی ہو سکتے ہیں. جیسے اگر میں کہوں کہ اینیملز ایٹ تو ہیومن بھی ایٹ، تو دونوں کا بیہیویئر سیم ہوگا نا. اب آگے وہ الگ بات ہے کہ وہ کیا کھاتے ہیں اور یہ کیا کھاتا ہے، لیکن بوتھ ایٹ. ٹھیک ہے؟ اگر برڈس کی بات کریں تو برڈس کین آلسو ایٹ. تو اس کا مطلب یہ تینوں آبجیکٹ کے بیہیویئر تو سیم ہو گئے. ٹھیک ہے؟ اسی طرح لیکن ان کی پراپرٹیز ڈفرینٹ ہوں گی، کیونکہ پرندوں کے پر ہوتے ہیں، جانوروں کے پر نہیں ہوتے، اور انسانوں کے بھی ڈیفینیٹلی ٹانگیں ہوتی ہیں، پر نہیں ہوتے، اڑ نہیں سکتے، چل سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ سم تھنگ وغیرہ. تو یہ بات بھی سمجھ آ گئی جی کہ اب میں اس ساری کہانی کو سمیٹتا ہوں چھوٹی سی دو تین لائنوں میں کہ این آبجیکٹ. اچھا ایک اور بات اگر بتاؤں کلاسز کی، لیکن وہ تھوڑا سا ایڈوانس ہو جائے گا. کلاس میں یہاں شروع نہیں کرنا چاہ رہا، میں بغیر کلاس کے آپ کو آبجیکٹ بتا رہا ہوں. anyhow, everything that exists physically may be called as an object. To explain an object we need two things: number one properties, number two behaviors. بس یہ پوری کہانی تھی. باقی 15 منٹ جو میں نے تمہید باندھی وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے. سمجھ آ گئی بات؟ جی جی سر، صحیح سمجھ آ رہا ہے. اوکے، دیٹس گریٹ، دیٹس گریٹ.
اب جتنی بھی پروگرامنگ لینگویجز ہیں مور اور لیس، جتنی پروگرامنگ لینگویجز آبجیکٹ اورینٹیڈ اپروچ کو سپورٹ کرتی ہیں، جاوا اسکرپٹ از ون آف دیم. اب آپ کے ذہن میں کبھی آئے نا آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کیا ہوتی ہے، یا آپ کسی سے سن لیں یا کہیں لکھا ہوا دیکھ لیں آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کیا ہوتی ہے، تو سمپل یوں کہہ لیں کہ ایسی پروگرامنگ لینگویج جس میں ہم آبجیکٹس کی ریپرزنٹیشن کر سکتے ہیں، آبجیکٹس کو سیمولیٹ کر سکتے ہیں ایز اٹ از، ایز دے ایگزسٹ فزیکلی ان دا ورلڈ. لیٹ می گیو یو این ایگزامپل، اس میں آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گا. تو آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی پروگرامنگ لینگویج جو ہمیں آبجیکٹس بنانے کے اور آبجیکٹس کے ساتھ کام کرنے کے فیچرز پرووائڈ کرتی ہے. That's it. So now how to make an object in JavaScript. بہت سمپل ہے، بہت زیادہ سمپل ہے اگر آپ کو ارے کی انڈرسٹینڈنگ ہے تو. ٹھیک ہے، تو آج میں اسے بالکل سمپل بیسک رکھوں گا تاکہ آپ اسائنمنٹ میں اریز تک جلدی سے پہنچ جائیں، تو پھر آپ کو اریز اور آبجیکٹ کو سمجھنا، دونوں کو سمجھنا پیراللی اور ایکولی آسان ہو جائے گا بالکل. سو ہم نارمل ویریبل ڈکلیئر کرتے ہیں جی، لیٹ اے اور ایکولس ٹو یہ کام کر دیتے ہیں. یہ ایک سمپل ویریبل ڈیکلیریشن ہوگی. ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا کہ جاوا اسکرپٹ ڈائنامک لینگویج ہے، آپ ویریبل میں جس ٹائپ کا ڈیٹا ڈالیں گے ویریبل خود بخود اس کی ٹائپ کو ڈیٹرمن کر لے گا، آپ کو ضرورت نہیں ہے انشنٹ دینے کی. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا سمپل کیس تھا، ہم نے ویریبل ڈکلیئر کیا. پھر ہم نے کہا جی ہم نے ارے بنانی ہے، تو ہم نے اسکوائر بریکٹس لگا دی اور پھر ہم نے کہا جی اس میں جتنے مرضی ایلیمنٹس دے دو اور جس مرضی ٹائپ کے ایلیمنٹس دے دو. تو یہ کیا تھا ہمارے پاس، یہ ارے تھی. آپ کو یہ بھی پتا چل گیا کہ ارے کیا ہوتی ہے. کلیئر جی؟ جی سر. یہ جسٹ وہ اس کی ریکیپ ہے، میں ابھی آتا ہوں. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں کمپیئر کر رہا ہوں ارے کو اور آبجیکٹ کو. سو اف آئی آؤٹ پٹ اٹ لائک دیٹ، اور اچھا میں ساری چیزیں ہٹا دیتا ہوں بیکاز آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ اے نیو ٹاپک اوور ہیئر. So there isn't any output, so there must be something in the console, so better to do this. So یہ میرے پاس ارے آ گئی تھی. ٹھیک ہے، 4 ایلیمنٹس کی ارے ہے اور اس میں 0 پہ 12 پڑا ہوا ہے، 1 پہ 25 پڑا ہوا ہے، 2 پہ کمران پڑا ہوا ہے، 3 پہ 23.36 پڑا ہوا ہے. That's quite simple. ایک فرق ہے صرف، مطلب ڈیکلیریشن کے پوائنٹ آف ویو سے باقی آبجیکٹ اور ارے تو ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں، دے ڈو ناٹ ہیو اینی لنک ود ایچ ادر. لیکن جو ڈکلیئر کرتے ہیں نا، آپ یہاں پہ اسکوائر بریکٹس کی جگہ کرلی بریسز ڈال دیں اور یہ اب آبجیکٹ بن گیا، اے اب ایک آبجیکٹ بن گیا. آپ اس کو میننگ فل رکھنے کے لیے پرسن دے دیں. ناؤ پرسن از این آبجیکٹ. اس آبجیکٹ کی پراپرٹیز کیا ہیں؟ کوئی بھی نہیں، خالی ہے ابھی اس کیس میں. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں گے، یہاں پہ لائن بریک کرتا ہوں میں، اور اب دیکھیں یہ آپ کے پراپر یہ پورا فل پلیج آبجیکٹ ہے، اس کو کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ آبجیکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ایسا آبجیکٹ ہے جس کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. تو جس کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے وہ آبجیکٹ ایگزسٹ کیسے کر سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی نہیں کر سکتا. تو اس لیے جب بھی ہم آبجیکٹ بناتے ہیں تو مسٹ ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ اس کی ایک پراپرٹی تو ضرور بتائیں، تبھی تو وہ ایسی دنیا میں کوئی چیز ہے آپ کے خیال میں جس کی کوئی ایک پراپرٹی بھی نہ ہو؟ کوئی بھی نہیں ہے سر. ٹھیک ہے، میرے خیال میں کوئی بھی نہیں ہے، نہ میرے ذہن میں آ رہی ہے. آپ کے ذہن میں کوئی آئی تو مجھے لازمی بتائیے گا. کوئی نہ کوئی ایک نہ ایک چیز تو ہوگی، یا تو اس کا کوئی نام ہوگا، یا تو اس کا کوئی میس یا ویٹ ہوگا، یا سم تھنگ لائک دیٹ. کوئی نہ کوئی تو ہوگا ہی ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک آبجیکٹ بنایا اور اس کی کوئی پراپرٹی نہیں. ڈزنٹ میک سینس، اٹ کانٹ ایگزسٹ ایکچولی. اب آپ دوسری چیز پہ غور کریں. آپ کی جتنی بھی پراپرٹیز ہیں پرسنز کی، تو اس پہ 2 چیزیں ہیں. اگر میں لکھوں یہاں پہ، اکثر ہم لکھتے ہیں نیم اور آگے لکھتے ہیں جی، ٹھیک ہے، کلاس سم تھنگ لائک دیٹ، اور ایج سم تھنگ لائک دیٹ، وغیرہ وغیرہ. تو یہ کیا لکھ رہے ہیں؟ یہ نیم کیا ہے بیسیکلی؟ یہ پراپرٹی ہے. یہ یاسر علی کیا ہے؟ یہ اس پراپرٹی کی ویلیو ہے. یعنی یہ پراپرٹی نیم ہے، یہ پراپرٹی ویلیو ہے. کلاس یہ پراپرٹی کا نام ہے، یہ اس پراپرٹی کی ویلیو ہے. یہ پراپرٹی کا نیم ہے، یہ پراپرٹی کی ویلیو ہے. تو جو پراپرٹیز ہوتی ہیں کسی بھی آبجیکٹ کی، وہ ہمیشہ کیا آتی ہیں؟ نیم ویلیو پیئر ان کو بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ نیم ویلیو پیئر. آپ اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے سمپلی یہ اسٹائل ڈاٹ سی ایس ایس تو آپ نے کیا ہوا ہے، تو آپ یہاں بھی تو یہی کام کرتے آئے ہیں. سمپلی کلر ریڈ، تو یہ بھی تو وہی کام کرتے ہیں آپ.
ایسے ہی ہے نا کہ آپ نے کلر پراپرٹی کا نیم ہے، ریڈ پراپرٹی کی ویلیو ہے، تو کچھ سیم کام آبجیکٹ کے اندر بھی ہوتا ہے. تو میں یہاں پہ اس کے اندر لکھوں گا تو میں لکھوں گا جی نیم، اور نیم میں یہاں پہ لکھوں گا ٹھیک ہے. اب یہ آبجیکٹ بن گیا جس میں ایک پراپرٹی ہے. اب سی ایس ایس میں اور اس میں ڈفرینس یہ ہے کہ یہاں ہم سنگل کوٹس میں دیتے ہیں نارملی پراپرٹی کی بھی اور پراپرٹی کی ویلیو بھی، اور اسے کاما کے ساتھ سیپریٹ کرتے ہیں، ناٹ سیمی کالن لائک سی ایس ایس. ٹھیک ہے. اینڈ دین میں نے کہا جی کلاس میٹرک، دین میں نے کہا جی ایج 30. آپ کو یہ پتا ہے کہ اسٹرنگ کو ہم کوٹس میں رکھتے ہیں اور نمبرز کو وداؤٹ کوٹس میں رکھتے ہیں، یہ رول ساری جگہوں پہ ہے. اب دیکھیں میرا ایک آبجیکٹ بن گیا جس آبجیکٹ کا نام کیا ہے پرسن، اور اس آبجیکٹ کی پراپرٹیز کیا ہیں یہ. ابھی میں نے اس کا بیہیویئر کوئی بھی نہیں بتایا، ٹھیک ہے، جسٹ پراپرٹیز کی بات کر رہا ہوں. تو میں اس کو ریفریش کروں گا تو اٹ ول بی شوئنگ دی آؤٹ پٹ لائک دس. ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں اس میں اور ارے میں کیا فرق تھا. ارے انڈیکسز کو فالو کرتی تھی، یعنی 0 انڈیکس پہ 30 پڑا ہوا ہے. تو اس نے کیا فالو کیا ہے، اس نے وہی پراپرٹیز جو میں نے دی تھیں وہی اس نے دی، ایج 30، کلاس میٹرک، اور نیم جو ہے وہ یاسر علی، سم تھنگ لائک دیٹ. اور یہاں بھی دیکھیں اس نے مجھے یہ اچھا یہ تو وہ ہے دوسرا جو یہاں شو ہو رہا ہے، سوری یہ والا شو ہو رہا ہے. بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ جی سر. اوکے میں اس کو یہاں روکتا ہوں بیکاز میری 8:30 بجے دوسری کلاس بھی ہے. بٹ آبجیکٹس آر مور پاورفل تھنگس ان آبجیکٹ ان جاوا اسکرپٹ. آبجیکٹس اور اریز اور فنکشنز، یہ تھی. سر یہ سملر ہے ڈکشنریز کے. یار تو نے کچھ 4 دانے پائتھن کے پڑھے ہوئے تھے، روب نہ جواب، میں نے پائتھن نہیں پڑھی ہوئی بھیا. نہیں تو سر ایکسپرٹ نہیں سے ویسے. پائتھن بہت ساری ایکسپرٹ ہے پر میں پھر ذرا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو آؤٹ ایکچولی. اچھا اچھا، مجھے تھا کہ آپ کو شاید پتا ہو. میں نے ایک چیز مینشن کی ہے وکاس غالباً کہ پروگرامنگ لینگویجز میں بہت زیادہ سملیرٹیز ہیں. آپ میں بار بار یہ شروع سے بولتا چلا ہوں کہ آپ کوئی ایک میں ایکسپرٹ ہو جائیں، آپ یقین کریں کسی میں آپ کو اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا. یو کین ایزیلی سوئچ ٹو دیٹ. اب آپ جس چیز کو ڈکشنری مان رہے ہو نا تو ڈیفینیٹلی اس میں انہوں نے نام چینج کر دیا ہوگا، باقی سارا کام تو انہوں نے یہ کیا ہوگا. شاید انہوں نے کوئی تھوڑی بہت امپروومنٹس بھی کی ہوئے ہیں اسٹرکچرز میں یا ڈیٹا اسٹرکچرز میں. تو ایک لینگویجز کو دوسری لینگویجز پہ ترجیح دینے کا جو بنیادی فرق ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کسی ایک لینگویج میں ایک چیز فالٹی تھی یا لیس ایفیشینٹ تھی تو دوسری لینگویج نے اس چیز کو کوئی دوسرا نام دے کے اس کا کوئی ڈیٹا اسٹرکچر امپروو کر کے انٹرنلی اس کو زیادہ ایفیشینٹ بنا کے اس کو نام چینج کر کے دے دیا اور وہ ایک نئی لینگویج بن گئی. باقی لینگویجز میں تو کوئی اتنی خاص چیز نہیں ہوتی کیونکہ سارا کچھ وہی ہوتا ہے ہر لینگویج میں. ٹھیک ہے. بائٹ بھی یو آر رائٹ. صحیح ہے. تو چل جی آج میں اس کو یہیں اینڈ کروں گا. سوری میں آئی نو کہ